أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 81 سے 87۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہیں، اور مقصد ان کا اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھکنے کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے ان کو عزت مل جائے، ان سے ان کو مدد مل جائے، ان کا سٹیٹس بہتر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو اللہ سے بھی ان کو مل سکتا ہے، پھر وہ اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کے پاس، زندوں، مردوں، لکڑی، پتھر، مختلف چیزوں کے بنے ہوئے معبودوں کو وہ کیوں پکارتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ ظاہر پرست ہے، یعنی جو چیز اسے نظر آتی ہے نا، اس پر اس کا بلیو اور یقین زیادہ ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک ان کو مجسم شکل میں نظر نہیں آتا، اگرچہ اللہ پاک اپنی قدرتوں، طاقتوں سے اور اپنے کمالات سے تو پہچانا جاتا ہے، لیکن مجسم شکل میں اللہ رب ان کے سامنے نہیں۔ تو انسان کو جو چیز نظر آتی ہے نا، اس پر اس کا بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بڑی جلدی غیروں کے در پر جھک جاتے ہیں جو ان کو نظر آتے ہیں۔ یا تو ان کی مورتیاں نظر آتی ہیں، یا وہ بنفس نفیس نظر آتے ہیں زندہ ہوں تو، یا پھر ان کی قبریں نظر آتی ہیں، یا پھر کبھی انسان کو سورج نظر آتا تھا، انسان نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا۔ کسی کو آگ نظر آتی تھی تو اس نے آگ سے متاثر ہو کر آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے شیطان نے انسان کے لیے غیر اللہ کی عبادت کو اور اس کی پوجا پاٹ کو مزین کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے
آیات زیر تفسیر میں مشرکین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سوا اور معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ عزت پائیں، تاکہ ان کو مدد ملے۔ لیکن اللہ پاک نے پھر خود ہی جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ خواہش اور یہ مراد ان کی پوری نہیں ہوگی۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے علاوہ دیگر معبود ان کے معاون و مددگار ہیں، ان کو عزت بخشنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت جب لگے گی نا، تو یہی معبود جن کو یہ اپنے حمایتی، مددگار اور عزت دینے والے، مدد کرنے والے سمجھتے ہیں، یہ معبود کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان مشرکوں کے مخالف اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ان کے مخالف بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ پاک سے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے انہیں کوئی نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں پکارو، بلکہ وہ تو انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ہمیں پکارا، ہماری عبادت کی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں ہم نے ایسے ہٹ درم لوگ جو توحید کو، جو حق کو نہیں نہ سمجھنا چاہتے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایسے کافروں پر بڑے طاقتور مضبوط قسم کے، بڑے گمراہی کے ایکسپرٹ جو شیطان ہوتے ہیں نا، وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ پھر ان کے اعمال کو ان پر مزین کرتے رہتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخری آیات میں اللہ پاک نے قیامت کے دن پرہیزگاروں کا کیا انجام ہوگا، شرک سے بچنے والے، کفر سے بچنے والے، شیاطین کے وار سے ہر وقت آپ اپنے آپ کو بچانے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، یعنی متقین، پرہیزگار لوگوں کا انجام اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، ان کا اچھا انجام، اور ساتھ ہی اس کے برعکس جو کافر ہیں، مشرک ہیں، مجرم ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، ان کے برے انجام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 81 سے۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے بنا لیے، مینز کے کافروں نے، مشرکوں نے بنا لیے، آلہتن، الہ کی جمع ہے آلہہ، کئی معبود اور معبود، لی تاکہ یکونو، وہ ہو جائیں، یا وہ ہوں، لی تاکہ یکونو، وہ ہوں، یہ یکونون تھا، آخر سے نون گر گیا ہے گرامر کی وجہ سے، یکونو، لی تاکہ یکونو، وہ ہوں، لہم، ان کے لیے، عزا، باعث عزت، مددگار بھی ترجمہ کیا گیا ہے، عزا، تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، وہ ان کے حمایتی ہوں، وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، یعنی ان کو پکارنے سے شاید ان کی عزت، سٹیٹس، مقام میں اضافہ ہو جائے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلا کبھی کوئی پیدا کرنے والے کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جھکنے والا جو شخص ہے، بلا اسے بھی کبھی عزت ملی ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ یہ کلا جو ہے، یہ پچھلے کلام کی نفی کے لیے آتا ہے، جو پیچھے بات بیان ہوئی ہوتی ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ سیکفرون، سین زبر سا، ان قریب، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، سیکفرون، ان قریب وہ انکار کر دیں گے، بی کا،
پریپوزیشن حرف جار، بازر بھی کا کس چیز کا انکار کر دیں گے؟ عبادتہم، ان کی عبادت کا، یعنی انہوں نے جو مشرکوں نے عبادت کی تھی نا معبودوں کی، اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی، وہ معبود خود ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ یہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا، دوسرا یہ کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہے، ہمیں پکارتے رہے۔ وَيَكُونُونَ، اور وہ ہو جائیں گے، علیہم، ان کے خلاف، ضدًا، ضد اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، ضدًا مخالف، مد مقابل، اپوزیشن ہو جائیں گے ان کی۔ اللہ اکبر۔ علم، کیا نہیں ترا، تو نے دیکھا، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، انا، کہ بے شک ہم نے، ارسلنا، ارسلنا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے بھیجنا، ارسلنا ہم نے بھیج رکھا ہے، ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ضرورت کے مطابق اردو زبان کے اسلوب میں ہم اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے الشیاطین، شیطانوں کو، یعنی ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو، علی الکافرین، ان کافروں پر، تعزو، وہ ابارتے ہیں، ہم انہیں، کون ابارتے ہیں؟ شیاطین، عزا، یہ مزید تاکید کے لیے، تعزو سے ہی نکلنے والا ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں تاکیدی مصدر، تعزوہم، وہ ابارتے ہیں انہیں، عزا، خوب ابارنا، وہ انہیں خوب ابارتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں ہر انسان کو شیطان ابارتا ہے، لیکن جو شخص خود برائی کی طرف لپکتا ہے ہر وقت، اللہ کا باغی نافرمان بن جاتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک کا ایک قاعدہ قانون ہے، تو شیطان بھی پھر اس کے اوپر زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ مراد ہے فلا تعجل، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حوصلہ اور تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ کافر شیطانوں کی طرف بھاگنے میں، غیر اللہ کی طرف بھاگنے میں جلدی کرتے ہیں نا، آپ تو کم از کم ان پر عذاب آنے کی جلدی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ پاک ان کو مہلت دینا چاہتا ہے، سدھر جانے کی، صحیح پٹڑی پہ آ جانے کی۔ آ ہی جاتا نا انسان کے دل میں کہ یار یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر، یہ اللہ کے باغی، یہ ظالم، یہ اب تباہ و برباد ہو جانے چاہیے۔ جیسے آج فلسطین میں جو ظلم کر رہے ہیں یہ ظالم، تو خیالات تو بڑے آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی ان کے متعلق جب یہ حد سے بڑھ جاتے ہوں گے، قرآن مجید کی صاف آیات کے آگے اڑ جاتے ہوں گے، تو پھر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کبھی کہ اب ان پر جلدی اللہ کی گرفت آ جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا فلا، پس نہ، تعجل، آپ جلدی کیجئے، علیہم، ان پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جلدی نہ کیجئے، یعنی عذاب کی جلدی۔ انما، ہم تو بس، انما کو کلمہ حصر کہتے ہیں، انما، ہم تو بس، نعدو، گن رہے ہیں، عدد اسی سے ہے نا گنتی، نعدو، یعدو وہ گن رہا ہے، تعدو تو گن رہا ہے، اعدو میں گن رہا ہوں، نعدو عنک ہم گن رہے ہیں، انما نعدو ہم تو بس گن رہے ہیں، لہم ان کو، ادا، یہ پھر تاکید کے لیے،
ادا خوب گننا، یعنی ہم ان کی بڑی ایکوریٹ قسم کی کاؤنٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے منٹ، سیکنڈ، جو کچھ بھی رہتا ہے نا، پوری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. بڑا حساب و کتاب ہے، بڑا پریسائز قسم کا سسٹم اور نظام ہے گنتی کا. اس لیے جب وہ گنتی ان کی پوری ہو جائے گی نا، مہلت کی اور زندگی کی، تو بس عذاب آ جائے. آپ جلدی نہ کریں، یہ ہماری نظر میں ہے، یہ ہماری گنتی میں ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے قیامت کے دن توحید والوں، شرک والوں، اللہ کے فرما برداروں، اللہ کے باغیوں، دونوں کا موازنہ کیا ہے، دونوں کے انجام کا تذکرہ کیا ہے. یوم، جس دن، نحشرو، ہم اکٹھا کریں گے، نحشرو، ہم اکٹھا کریں گے، المتقین، متقی لوگوں کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا، مہمان بنا کر. وفد ہوتا ہے نا، کسی بادشاہ کے پاس لوگوں کا ایک گروہ جاتا ہے، 2 4 5 7 افراد کا، اس سے وفد کہتے ہیں اردو زبان میں بھی. اللہ اکبر. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن متقین کو الرحمن کی طرف ایک وفد، یعنی مراد مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے. اللہ اکبر. بڑا ہی خوبصورت انداز ہے متقین کے اچھے انجام کو بیان کرنے کا. اس لیے اللہ پاک نے اس کے اندر متقین کو گویا کہ اپنے شاہی مہمان قرار دیا ہے قیامت کے دن. کہ دنیا کے اندر کسی بادشاہ کا، چھوٹے موٹے بادشاہ کا کوئی شخص مہمان بن جائے نا، شاہی مہمان، تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. اور جو رحمان کا سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کا مہمان ہوگا، اور وہ قیامت کے دن، تو پھر اس کے نصیبوں کے کیا کہنے ہوں، کیا لطف و کرم ہوگا، کیا انعامات کی اور نعمتوں کی بارش ہوگی اس شخص پر، اور اس کی عزت، اس کے پروٹوکول کے کیا کہنے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جنت کا تذکرہ نہیں کیا، جنت کی بجائے اس سے بھی اگلا درجہ کہ وہ رحمان کے مہمان بنا کر اٹھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے. تو جو رحمان کا مہمان ہوگا، شاہی مہمان، پھر اس کو جنت کی نعمتیں کیسے ملیں گی. وَنَسُوقُ، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے، المجرمین، مجرموں کو. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، عموماً یہ جانوروں کو ہانکنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جہنمیوں کے لیے بھی اللہ پاک استعمال کرتے ہیں. گویا کہ جس طرح جانوروں کو، ڈنگروں کو ہانکا جاتا ہے نا ڈنڈے سوٹے کے ساتھ، اس طریقے سے ان کی تذلیل کرتے ہوئے، دھکے مارتے ہوئے، اور ان کو سزا دیتے ہوئے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم ونسوق، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے المجرمین، مجرمین کو. لفظی معنی تو یہ تھا کہ ہانکیں گے، لیکن ہانک کر لے جائیں گے کا اندر معنی کیوں پیدا کیا ہے؟ کیونکہ آگے الہ آ رہا ہے، کی طرف ہانک کر لے جائیں گے ہم مجرمین کو. مجرمین سے مراد یہاں کافر ہیں، مشرک ہیں. الہ جہنم، جہنم کی طرف. وردا، پیاسے. وارد کی جمع، وارد کی جمع جو پانی کی تلاش میں نکلتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ یعنی اس حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا جب کہ وہ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں، یعنی شدید پیاس میں ہوں گے، پانی کے متلاشی اور طلبگار ہوں گے. اور اس حالت کے اندر مزید کسی ٹھنڈی جگہ پہ جانے کی بجائے کہ جہاں پیاس کی شدت کا احساس کم ہو
اور گرمی والی جگہ، شدت والی جگہ جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، لا یملکون، نہ وہ مالک ہوں گے، الشفاعۃ، سفارش کے، لا یملکون الشفاعۃ، وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے، الا مگر، من اتخذ، مگر جس نے پکڑا، لیا، بنایا، عند الرحمانی، رحمان کے ہاں، عہدا، کوئی عہد، مگر جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی تفسیر کے مطابق اس عہد سے مراد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ عہد ہے، توحید و رسالت کا عہد، ایمان کا عہد۔ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو ایمان لے آیا نا، اس نے گویا کہ رحمان کے ساتھ ایک عہد کر لیا، یعنی رحمان کے ساتھ اس کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا، کیا کہ اب رحمان اسے جہنم میں نہیں پھینکے۔ بعض احادیث کے اندر نماز کو بھی عہد کہا گیا ہے کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا 5 وقت، جو شخص نماز پڑھتا ہے نا، اس کا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ جو نماز نہیں پڑھتا نا، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کرے، جہنم سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، سفارش بھی کام نہیں آئے گی جس شخص کے پاس ایمان نہ ہوا، یا جو شخص 5 وقت سنت کے مطابق نماز نہ پڑھتا ہوا، کیونکہ اس حدیث کے اندر وضو صحیح سنوار کے کرنے کا بھی ذکر ہے، اور رکوع، سجدے، ہر چیز کو صحیح کرنے کا بھی ذکر ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث۔ تو جو شخص یہ سارا کچھ صحیح سنت کے مطابق کرے گا نا، اس کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، اللہ اسے معاف کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ حدیث کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے متقی، توحید والے، موحد اور پرہیزگار بندوں کی صف میں شامل فرما لے۔ اللہ زندہ رکھے تو توحید پر، اور موت دے تو اسی توحید پر اور کلمہ طیبہ پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی، ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ کل قیامت کے دن اپنے شاہی مہمانوں میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔